السلام علیکم دوستو۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس نے شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، کیسے کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اسے دیکھ کر کہنے لگی، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک بہت گورا تھا تو اسے کہنے لگی، یہ سفید چوہا ہے۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اسے کہتے، یہ مرغے کی کلی ہے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کے پاس جاتی اور اسے بے عزت کرتی، لیکن وہ بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پوچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی مہمانوں کی بہت بے عزتی کر رہی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک فقیر آیا جو گلی کوچوں میں گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس حقیر کو اندر بلاؤ۔ وہ خادم پرانے پھٹے کپڑوں میں فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی ایک آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی اور پھر حکم دیا کہ تم اب اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بدنصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ آج تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی بھر زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب ہاتھ چلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ شہزادی کو چونکہ کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کاٹیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام کیا نہیں تھا۔
اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کوئی سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ پھر تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار جا کر بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھ کر اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کے دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا آئندہ اس طرح راستے میں مت روکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا تم انتہائی بیوقوف عورت ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخرکار وہاں سے لوگوں نے گزرنے میں دشواری ہونی تھی، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو شاہی محل میں تمہارے لیے ایک مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اس طرح اس مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر واپس آ جاتی تھی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور بڑی دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر پر، اپنی بیوقوفیوں پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئی اور انہوں نے اس سے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ وہ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے، اب تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام تر درباری وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ شہزادی اب بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اس کی اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔